اور اگر کسی علاقے میں کوئی پھانسی لگا لے یا زہر پی کے مر جائے تو اس علاقے میں کیسا دہشت والا ماحول پھیل جاتا ہے. لوگ مغرب سے اپنے دروازوں کو بند کر کے رکھ لیتے ہیں کہ بھیا کہیں روحیں ہمارے گھر پہ نہ آ جائیں، کیونکہ لوگوں کے دماغ میں یہ ایک وسوسہ پیدا ہو گیا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی پھانسی لگا کے یا جل کے یا خودکشی کر لے، اس طرح سے مر جائے تو اس کی روح بھٹکتی رہتی ہے. اور بعض لوگ تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کی زندگی پوری نہیں ہوئی تھی تو اس لیے وہ اب اس کی جو روح ہے وہ زندگی پوری کرے. پتہ نہیں یار کہاں سے باتیں آتی ہیں لوگوں کے دماغ میں. اچھا وہ اس کی زندگی پوری نہیں ہوئی تھی تو مر کیسے گیا؟ قرآن کہہ رہا ہے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو ایک ذرہ نہ جلدی ہوتی ہے نہ ایک ذرہ دیری ہوتی ہے. اچھا قرآن تو کہہ رہا ہے کہ نہ جلدی ہوتی ہے نہ دیری ہوتی ہے، ٹائم پہ موت آتی ہے. اور یہ اپنی عقل لگا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ نہیں وہ ٹائم سے پہلے موت آ گئی تھی نا، اس لیے اب جو اس کی روح ہے وہ بھٹکے گی اور وہ اپنا ٹائم پورا کرے گی. اچھا جب وہ ٹائم پورا ہو جائے گا تو پھر نہیں بھٹکے گی. دیکھو اچھی طرح سے سمجھ لو، یہ آج کل جو محسوس ہوتا ہے نا کہ ارے یار روح آ گئی، واقعی میں نے دیکھ لیا روحیں ملنے آ رہی ہیں یا روحیں بھٹک رہی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. یہ اپنے ذہن کا فطور ہوتا ہے. عام طور سے آج کے دور میں چونکہ ہم مریض دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں، ہم آپ کو سچی بات بتا رہے ہیں، آج کے دور میں 50% لوگ اپنے نظریے کی وجہ سے، اپنے ذہن کی وجہ سے، اپنے ذہنی طور پر بیمار ہوتے ہیں، جو انزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں. وہ انزائٹی کی وجہ سے انہیں لگ رہا ہوتا ہے، وہ محسوس کرنے لگتے ہیں. جب وہ محسوس کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ ہوتا ہے کہ وہ روح آ گئی، وہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. ورنہ آپ یہ سوچ کر دیکھو کہ آج تک کبھی کسی روح نے آ کے تم سے بات کی ہے؟ کبھی اس روح نے آ کے تمہیں کچھ دیا ہے؟ کیوں کیسے دے سکتا ہے جبکہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ مرنے کے بعد روحوں کے صرف 2 مقام ہیں. ایک وما ادراک ما علیجون، اللہ فرما رہا ہے تمہیں کیا معلوم علیجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، وہ لکھا ہوا ایک دفتر ہے. جو دوسرا مقام ہے اللہ نے اس کو کہا وما ادراک ما سجین، تمہیں کیا معلوم کہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، وہ لکھا ہوا ایک دفتر ہے. جو علیجین ہے اس میں نیک لوگوں کی روحیں جاتی ہیں، جو نیک پرہیزگار متقی نمازی اچھے ٹائپ کے جو لوگ ہیں ان کی روحیں کہاں جاتی ہیں؟ علیجین میں. اور جو گناہگار لوگ ہوتے ہیں ان کی روح کہاں جاتی ہے؟ سجین کے اندر. گناہگاروں کی روح سجین کے اندر قید کر دی جاتی ہے. اب علماء ہیں وہ اچھے سے جانتے ہیں کہ سجین کا معنی ہے قید خانہ. کیا معنی ہے؟ قید خانہ. اچھا جس کا معنی ہی ہے سجین یعنی قید خانہ، جیل خانہ، اس کے اندر گناہگار کی روح جا رہی ہے. کیا خیال ہے جو دنیا کی جیلیں ہیں کیا ان جیلوں سے کوئی بھاگ سکتا ہے؟ کوئی آ سکتا ہے؟ کوئی دیواریں پھاند کے کہیں چلا جائے گا؟ جب دنیا کی جیل سے نہیں باہر آ سکتا، فرشتوں جو دنیا کی پولیس کی کسٹڈی سے باہر نہیں نکل سکتا، تو وہ فرشتوں کی کسٹڈی سے کیسے نکلے گا؟ وہ اللہ کی بنائی ہوئی جو جیل ہے جس کا نام سجین ہے اس سے کیسے نکلے گا؟ تو جو گناہگار بندہ ہے اس کی روح تو ہے ہی سجین میں، اور سجین کا معنی قید خانہ، تو وہاں سے نکلنا امپاسبل، روح نکل ہی نہیں سکتی. یعنی اچھا اب آپ یہ کہیں گے کہ وہ اس کی روح سجین میں ہے، اس کی کیا گارنٹی ہے؟ بھائی جو بندہ خودکشی کر کے مر رہا ہے کیا آپ اسے کیا کہیں گے؟ قطب ابدال سمجھیں گے؟ ظاہر ہے کہ جو خودکشی کر رہا ہے اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل مت کرو، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاک مت کرو. اور جو ہلاک کر رہا ہے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک جسم دیا، روح دی، جان دی، زندگی دی، اس لیے کہ چلو ہم تمہیں دنیا کے اندر آزمائیں گے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، دیکھیں گے تم میں اچھے عمل کون کرتا ہے. وہ کچھ اس نے کیا نہیں، اس نے اپنی جان کو ہلکے میں سمجھ کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات بتائے تھے بجائے اس کے کہ اللہ کا فرما بردار بن کے زندگی گزارتا، اس نے کچھ نہیں کیا، خودکشی کر لی، اپنی جان کو اپنے ہاتھوں ہلاک کر لیا. تو یہ قطب ہوگا؟ یہ ابدال بنے گا؟ بھیا وہ مجرم ہے، وہ گناہگار ہے، اس نے حق تلفی کی اپنے جسم کے ساتھ. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اگر کسی نے پانی زیادہ خرچ کر دیا اس سے سوال کرے گا، اور جو اپنی جان ہلاک کر دے اس سے سوال نہیں کرے گا. خودکشی کرنے والے کو لگتا ہے کہ ہماری دنیا میں جو ہے زندگی میں بڑی ٹینشنیں ہیں تو ہم ان ٹینشنوں سے نجات پا جائیں گے. اچھا اس کو ذہن میں اگر یہ ہو کہ یہ ٹینشنیں تو ٹینشنیں ہیں ہی نہیں، ٹینشن تو گناہگار کے لیے شروع ہوتی ہے موت کے بعد. روح نکلی گناہگار کی ٹینشن شروع. وہ یہ نہیں سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ہم ٹینشن فری ہو جائیں گے، جبکہ ٹینشن شروع ہوتی ہے جب انسان کی موت آتی ہے. تو اس لیے اچھی طرح سے اس بات کو سمجھ لو کہ روحوں کا آنا کوئی بھی پاسبل نہیں ہے. جو گناہگار ہیں وہ تو سجین میں ہوتی ہیں، نیک ہوتی ہیں
नेक रूहें जो होती है ना, जो इल्लियीन में होती हैं, उनके ऊपर ये पाबंदी नहीं होती है कि तुम नहीं जा सकते, ये पाबंदी नहीं होती है, लेकिन वो भी आना पसंद नहीं करते हैं। उसकी वजह यह आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, दुनिया मोमिन की कैद खाना है, काफिर के लिए जन्नत है। तो जो मोमिन है उसकी रूह इल्लियीन में है, वो क्यों दुनिया के अंदर आएगा, क्या लेने आएगा, उसका ताल्लुक दुनिया से क्या है? जब सारे ताल्लुक मौत से, दुनिया से, मौत आने के बाद सारे ताल्लुक दुनिया से खत्म हो जाते हैं, तो अब ताल्लुक बचता क्या है? वो जो यहाँ आएगा, कुछ लेगा, कुछ देगा। तो इसलिए इन चीजों से बचना चाहिए। कुरान हदीस क्या कहता है, हमें उस पर अमल करना होगा। अगर हम सच्चे ईमान वाले हैं, मुसलमान हैं, इधर उधर की बातें, किस्से, कहानियां, ये औरतों में ज्यादा मशहूर हो जाता है। औरतों के पास एक ऐसी किताब है जो उनके दिमाग के अंदर फिट है, उसको उन औरतों के अलावा कोई नहीं समझ सकता। वो कितना भी समझा दें आलिम मुफ्ती, आप दुनिया को हम समझा सकते हैं, किसी औरत को नहीं। अच्छा, अगर कोई मौलवी बात बता रहा हो ना, मुफ्ती बात बता रहा हो, और औरत के दिमाग में कोई दूसरी बात चल रही हो, जो किस्सा कहानी हो, तो औरत क्या कहती है? अरे नहीं भाई, इनको क्या पता, हम सुनते चले आ रहे हैं। अच्छा, वो सुनती चली आ रही है तो मजबूत है, हम कुरान हदीस पढ़ते चले आ रहे हैं तो हमारी बात की कोई वैल्यू नहीं। इसलिए औरतों में जो जिहालत फैली हुई है, इस जिहालत को खत्म करने की जरूरत है। बच्चों को दीन सिखा के, बच्चों को इल्म से जोड़ के, दीन का भी इल्म सिखाओ, दुनिया का भी इल्म सिखाओ, और ताकि अल्लाह ताला दुनिया में भी कामयाब करे, आखिरत में भी कामयाब करे। और इन बिदात, खुराफात और जो ये चली चलाई बातें अवाम में फैलती हैं, ऐसी गुमराही से भी फिर हम बचेंगे, वरना इसी तरह से गुमराही में जीते रहेंगे। वो